بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، ایک آدمی تھا جو بہت غریب اور کمزور تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو مال و دولت، بیوی، بچوں اور دنیا کی بے شمار چیزوں سے محروم رکھا تھا۔ اس کی زندگی بہت ہی سادہ اور مشکلات میں بسر ہو رہی تھی۔ وہ جب کسی امیر بندے کو دیکھتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیا کرتا تھا، اے اللہ، مجھے بھی مال و دولت، بیوی اور اولاد جیسی نعمتوں سے نواز دے تاکہ میں بھی دوسرے امیر لوگوں کی طرح خوشحال زندگی بسر کر سکوں۔ اس آدمی کو کسی نیک بندے نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت خضر علیہ السلام کی آپ کو زیارت ہو جائے تو اس کے ذریعے تم اللہ تعالیٰ سے دعا کرو گے تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ دوستو کہتے ہیں کہ اس بندے نے ایک دن اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اے میرے رب، مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس کی ملاقات حضرت خضر علیہ السلام سے کروا دی۔ حضرت خضر علیہ السلام سے مل کر وہ شخص بہت ہی خوش ہوا۔ اس نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ تعالیٰ کے نبی، میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی بہت زیادہ مال و دولت اور بیوی بچوں سے نواز دے تاکہ میں بھی خوشحال زندگی جی سکوں۔ دوستو کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بندے کو فرمایا، اللہ تعالیٰ کے بندے، اس دنیا میں کسی کو بھی آرام و سکون نہیں ہے، یہ دنیا آرام دہ جگہ نہیں ہے۔ تم کسی ایسے بندے کو تلاش کرو جو تیری نظروں میں بہت ہی امیر ہونے کے ساتھ ساتھ اس دنیا کا راحت و آرام بھی میسر ہو۔ اس کے بعد تم میرے پاس آ جانا، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، میری دعا کے ذریعے اللہ تعالیٰ تم کو اس بندے جیسے امیر بنا دے گا۔ یہ شخص وہاں سے نکل پڑا۔ اس شخص نے دنیا میں ہر جگہ ایسا بندہ ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ وہ امیر بھی ہو اور تندرست بھی، لیکن وہ جس طرح بھی دیکھتا اس کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں نظر آتا تھا۔ مطلب یہ کہ اس کو ہر کوئی کسی نہ کسی وجہ سے پریشان ہی ملتا تھا۔ دوستو کہتے ہیں کہ یہ شخص تلاش کرتا کرتا ایک سنار کے پاس پہنچا۔ اس نے اس بندے کی زندگی کے بارے میں معلوم کیا۔ اس نے دیکھا کہ اس سنار کے پاس دولت، بیوی، بچے اور ملازم تھے۔ اس شخص نے پوچھا کہ یہ بندہ اچھا ہے جس کو اس دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، اس جیسا بن جاؤں تو بہت ہی بہتر ہے۔ اس کے بعد وہ بندہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گیا۔ اس بندے نے حضرت خضر علیہ السلام سے عرض کی، اے اللہ کے نبی، میرے لیے اللہ تعالیٰ سے فلاں سنار جیسا بننے کی دعا کیجیے۔ دوستو کہتے ہیں کہ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بندے کو کہا کہ جو کچھ تم دیکھ کر آئے ہو وہ سب کچھ دوسروں کو ہی نظر آتا ہے، تجھے اس بندے کی ذاتی زندگی کے بارے میں کوئی علم نہیں ہے۔ تم دوبارہ پھر اسی سنار کے پاس جاؤ، اس سے ملاقات کرو، سنار سے اس کی حالات زندگی کے بارے میں دریافت کر کے آؤ۔ اگر تم کو اچھا لگے اس کی زندگی واقعی ہی خوش باش ہے تو میں آپ کے لیے سنار جیسی زندگی کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تعالیٰ تم کو اسی سنار جیسی زندگی عطا کر دے۔ دوستو کہتے ہیں کہ وہ بندہ پھر سے سنار کے پاس تشریف لے گیا۔ اس نے سنار کو سب باتوں کے بارے میں بتا دیا۔ اس شخص سے سارا قصہ سننے کے بعد سنار نے اس شخص کو کہا کہ میں نہیں چاہتا کہ اللہ تعالیٰ مجھ جیسی زندگی کسی دشمن کو بھی عطا کرے۔ سنار کی بات سن کر وہ شخص بہت ہی پریشان ہو کر پوچھنے لگا کہ تمہیں کیا پریشانی ہے؟ تیرے پاس نوکر چاکر، مال دولت، یہاں تک کہ تمہارے پاس اچھی زندگی بسر کرنے کی ہر سہولت موجود ہے، تو پھر بھی ایسی بات کیوں کہہ رہے ہو؟ سنار نے اس شخص کو اپنی داستان سنائی۔ سنار نے کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مال و دولت، نوکر چاکر، بیوی، بچے اور دنیا کی ہر چیز میسر ہے۔ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود بھی میں بہت ہی پریشان اور دکھی ہوں۔ میری شادی کے چند دن گزرنے کے بعد میری بیوی بہت ہی بیمار پڑ گئی تھی۔ میں نے اس کا علاج دنیا کے ہر حکیم اور طبیب سے کروایا، لیکن میری بیوی کو کسی جگہ سے بھی کوئی آرام نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ دن بدن بہت ہی شدید بیمار ہوتی جا رہی تھی۔ میری بیوی نے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بہت جلد ہی مر جاؤں گی۔ میری بیوی نے کہا
کہ تم میرے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لینا۔ میری بیوی نے مجھ سے کہا کہ بیوی کے مرنے کا درد ایسا ہوتا ہے کہ کسی شخص کا کہنی اچانک کسی جگہ پر لگ جائے تو اس کو اتنا درد ہوتا ہے کہ وہ زندہ نہیں بچے گا، تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ درد ختم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کا ہی کچھ تمہارے ساتھ بھی پیش آئے گا۔ جب میں مر جاؤں گی تم کوئی اچھی سی عورت دیکھ کر اس سے شادی کر لینا۔ میں نے اپنی بیوی کو بہت ہی یقین دہانی کروائی کہ میں تم سے بے حد پیار کرتا ہوں، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، میں کبھی بھی دوسری شادی نہیں کروں گا۔ لیکن اس کو میری کوئی بات اچھی نہ لگی، وہ یہی کہتی رہی کہ تم میرے مرنے کے بعد دوسری شادی کر لینا۔ میں نے اپنی بیوی کو یقین دلانے کے لیے مرد ہونے والی علامات کو ہی جڑ سے ختم کر دیا، یعنی میں نے اپنی عضو خاص کو مردانہ طاقت سے محروم کر دیا۔ میں نے بیوی کو کہا کہ میں نے مرد ہونے کی وجہ سے ہی دوسری شادی کرنا تھی، لو اب میں نے اس نشانی کو ہی ختم کر دیا، اب میں نامرد بن گیا ہوں، اب تو یقین کر لو اب میں دوسری شادی نہیں کروں گا۔ اس دن کے بعد میری بیوی کو دن بدن آرام آنے لگا۔ جب وہ بالکل تندرست ہو گئی تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا، اب تم نامرد بن چکے ہو، تم میرے کام کے نہیں رہے ہو۔ ہر بیوی کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا شوہر اس کے ساتھ جنسی ملاپ کرے، لیکن تم تو نامرد ہونے کی وجہ سے میری جنسی خواہشات کو پورا نہیں کر سکتے ہو، میرے لیے تم بیکار ہو۔ میں نے اس کے پاؤں پکڑے کہ یہ بات کسی کو مت بتانا، بس میرے ساتھ ایسے ہی زندگی گزارتی رہو۔ بس اس دن کے بعد میری بیوی نے نوکروں اور دوسرے لوگوں سے جنسی خواہشات کو پورا کرنا شروع کر دیا۔ وہ میرے سامنے ہی نوکروں سے زنا کاری کرنا شروع کر دیتی ہے۔ یہ سب اولاد میرے نوکروں کی ہے، اس میں سے میری اولاد کوئی نہیں ہے، کیونکہ میں تو نامرد بن چکا ہوں۔ یہ بات دوسروں کو بتاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ یہ کیسا انسان ہے، یہ انسان نامرد ہے۔ یہ سب اولاد اس کی بیوی نے دوسروں سے زنا کر کے حاصل کی ہے، لیکن میری بیوی یہ سب کچھ بھول چکی ہے کہ یہ سب کچھ میں نے اپنی بیوی کی محبت میں کیا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ کرنے کا کیا صلہ ملا کہ میری بیوی کی جو اولاد ہے وہ سب ناجائز ہے۔ اس عورت نے میری محبت کا مجھے یہ صلہ دیا ہے۔ اب تم ہی بتاؤ، یہ سب کچھ مال و دولت گھر میرے کس کام کا ہے؟ میں کیسی دکھ بھری زندگی بسر کر رہا ہوں، میں ایسی دعا کسی شخص کو کیوں دوں؟ اس کے بعد وہ بندہ اس سنار کے پاس سے اٹھ کر حضرت خضر علیہ السلام کے پاس آ کر عرض کرنے لگا، حضور آپ علیہ السلام نے بالکل ٹھیک ہی کہا ہے کہ اس بندے کی ظاہر زندگی کچھ اور ہے۔ وہ امیر ترین شخص نظر آتا ہے، لیکن اس کے گھر والی اس کی بیوی ہی اس کی نہیں ہے، تو ایسی زندگی جینے کا کیا فائدہ کہ اس کی بیوی ہی اس کے سامنے دوسروں سے ناجائز تعلقات رکھے۔ مجھے امیری نہیں چاہیے، آپ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے نیک اور پرہیزگار بندہ بنا دے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے اس بندے کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت خضر علیہ السلام کی دعا کو قبول فرمایا، اس بندے کو ایک کامل و ولی بنا دیا تھا۔ کسی کی ظاہری زندگی دیکھ کر کبھی بھی شکوہ نہ کرو کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو یہ عطا کیا ہے، مجھے وہ کچھ نہیں عطا کیا۔ آپ کسی کی ذاتی زندگی کی پریشانیاں اور مسائل کو نہیں جان سکتے، اس لیے اللہ تعالیٰ سے وہی دعا کیا کریں جو آپ کے حق میں بہتر ہو۔ دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو وہ کچھ عطا کرے جو ہمارے حق میں بہتر ہو۔ آمین ثم آمین۔